السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، ہم درس سماعت کر رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ ہم نے اب تک یہ سنا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے چھوٹے بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب کا خیر مقدم کیا اور اپنے چھوٹے بھائی پر اس راز کو ظاہر کر دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین نے اس بات کی ضد کی کہ میں واپس ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں اب آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو یہ ترکیب بتائی کہ تم اناج ناپنے والے برتن کو بنیامین کے سامان میں ڈال دو، اور اس کے بعد تلاشی کے طور پر جب بنیامین کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق بنیامین کو غلام بنا کر مصر میں یوسف علیہ السلام کے پاس رکھ لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سنا کہ جب بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ضرور اس نے یہ پیالہ چرایا ہوگا، کہ اس کے بھائی نے بھی ایک مرتبہ چوری کی تھی۔ اب آگے یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام کیسے؟ یوسف علیہ السلام کے نانا بت پرست تھے۔ آپ ایک مرتبہ اپنے نانا کا ایک سونے کا بنا ہوا بت جو لال و جواہر سے مزین تھا اسے اٹھا لائے اور اسے توڑ دیا۔ نانا کے بت کو لانے میں آپ کی والدہ کا مشورہ کارگر تھا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دیں۔ آپ کا بت کو چپکے سے لانا اور اسے توڑ دینا عبادت تھا، کوئی چوری کا کام نہیں تھا، لیکن بظاہر آپ کی طرف چوری کو منسوب کر دیا گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پھوپھی کے زیر کفالت تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑی تھی۔ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اتنی محبت انہیں خاندان میں کسی اور سے نہیں تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے مطالبہ کیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی، میرے پاس کچھ دن رہنے دو، میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گی کہ مجھے اس کے بغیر تسلی حاصل ہو جائے، پھر میں ان کو تمہارے حوالے کروں گی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے ایک کمر بند حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے آپ سے باندھ دیا۔ کمر بند حضرت اسحاق علیہ السلام کا تھا، جو آپ کو بڑی ہونے کی وجہ سے بطور وراثت ملا تھا۔ آپ نے فرمایا، میرے باپ کا کمر بند گم ہو گیا ہے، ذرا تلاش کرو کون لے گیا۔ پھر آپ نے کہا، گھر میں ہی تلاش کرو، ممکن ہے گھر کے کسی فرد ہی نے لے لیا ہو۔ دوران تفتیش وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مل گیا، جو آپ کے کپڑوں کے نیچے آپ سے باندھ دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے باپ کا کمر بند لے لیا تھا، اس لیے اب اسے میرے پاس ہی رہنا ہوگا۔ اس طرح وہ اپنی پوری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یعقوب علیہ السلام بھی جانتے ہوں کہ میری بڑی بہن نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کا ہیلا کیا ہے، لہذا ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اس بات کو پردے ہی میں رکھا تھا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا۔ اسی طرح بھائیوں کے اس کہنے کو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، ابھی کسی کو نہ بتایا، دل میں ہی اس بات کو رکھا، ابھی تک یہ واضح نہ کیا کہ میں یوسف علیہ السلام ہوں اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلا کر رہا ہوں۔ تمام باتوں کو آپ نے دل میں ہی رکھ کر بھائیوں کو عزت و تکریم سے
मां सामान लौटाने का हुक्म फरमाया। बुनयामीन को बाजियाबी की दरख्वास्त मुस्तरद। उन्होंने कहा, ए अजीज, इसके बाप बहुत बूढ़े हैं, तो हम में से किसी को इसकी जगह ले लो, बेशक हम तुम्हारे एहसान देख रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, हम तो सिर्फ इसी को लेंगे जिसके पास हमारा सामान मिला। अगर हम किसी और को ले लेंगे तो हम जालिम होंगे। अगरचे भाई पहले बता चुके थे कि अगर किसी से प्याला बरामद हो गया तो वो गुलाम बन जाएगा, लेकिन उनकी शरीयत में माफ करना और फिदिया देना भी जायज था। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके बाप बड़ी उम्र के हैं और अजीम मर्तबे के मालिक हैं, इसलिए ये माफ करने के काबिल है, या इसका फिदिया ले लिया जाए और हम में से किसी एक को अपने पास बतौर रहन रख लिया जाए। जब हम आपका फिदिया दे देंगे तो आपके पास रहन रखे हुए भाई को छुड़ा लेंगे, या इसे माफ कर दिया जाए और हम में से किसी एक को गुलाम बना लिया जाए। आपका माफ फरमा देना हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। हम आपके पहले भी एहसान देख चुके हैं, क्योंकि आपने पहले हमारी पूंजी भी वापस लौटा दी, गल्ला भी दिया, इज्जत व तकरीम से अपने पास बुलाया, मेहमान नवाजी की, शाहाना मकानों में रहने की जगह दी। कितने ही एहसान आपके हमारे सामने हैं। आप अलैहिस्सलाम ने दो टूक अल्फाज में मुख्तसर जवाब दिया, हम तो सिर्फ इसे अपने पास रखेंगे जिससे हमारा सामान मिला है। दूसरे को अपने पास रखकर जालिम नहीं बन सकते। और हकीकतन सारा मामला अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा था। अभी याकूब अलैहिस्सलाम को और इम्तिहान में मुब्तला करना मकसूद था, इसलिए माफ नहीं किया। माफ तो तब किया जाता जब कोई जुर्म होता। जब जुर्म ही नहीं किया था तो माफ करने का मकसद ही कुछ नहीं था। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था कि अभी माफ नहीं करना, दरगुजर नहीं करना और कोई बदला नहीं लेना, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम को अभी और शदीद मेहनत में मुब्तला करना है। बड़े भाई का मिस्र में रहना और दूसरों को वापस भेजना। फिर जब इससे नाउम्मीद हुए, अलग जाकर सरगोशियां करने लगे। उनका बड़ा भाई बोला, क्या तुम्हें खबर नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद ले लिया था, और इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक में हमने कैसी तकसीर की। तो मैं यहाँ से न हटूंगा यहाँ तक कि मेरे बाप इजाजत दे दें, या अल्लाह मुझे हुक्म फरमाए, और उसका हुक्म सबसे बेहतर है। अपने बाप के पास लौट कर जाओ, फिर अर्ज करो, ए हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की, और हम तो इतनी ही बात के गवाह होते थे जितनी हमारे इल्म में थी, और हम गैब के निगहबान न थे। और इससे पूछ देखिए जिसमें हम थे, और उस काफिला से जिसमें हम आए, और हम बेशक सच्चे हैं। इब्तदाई तौर पर जब भाइयों की अपील यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रद्द फरमा दी तो यहूदा गुस्से में आ गया, और जब वो गुस्से में आता था तो उसके जिस्म के बाल खड़े हो जाते थे। अगर गुस्से की हालत में वो चीख मारता तो हामिला औरतों के हमल गिर जाते थे। उस वक्त तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था जब तक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई शख्स उसके जिस्म को हाथ न लगाता। उसने अपने दूसरे भाइयों को कहा, तुम बाजार के लोगों से मुकाबला करो, इन्हें मेरे करीब न आने दो। मैं अजीज़े मिस्र से मुकाबला करता हूँ, मैं उसे आपके करीब नहीं आने दूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे बेटे को कहा कि जाकर उसके जिस्म को छू दो। जब उसने यहूदा के जिस्म को हाथ लगाया तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। जब ये लोग बिन्यामीन को छुड़ाने में नाकाम हो गए तो लोगों से अलग होकर एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि अपने वालिदे मुकर्रम से बहुत पुख्ता वादा करके और बड़ा वसूक दिलाकर बिन्यामीन को हम साथ लेकर आए थे।
اور پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان پر تہمت عائد ہو چکی ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اب بہت پریشان تھے کہ اگر اب اسی طرح واپس جاتے ہیں تو باپ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور یہ بات بھی مد نظر تھی کہ گھر والے غلے کے لیے محتاج ہیں، واپس جانا بھی ضروری ہے۔ اگر سب نہیں جاتے تو باپ خیال کریں گے کہ کہیں سب فوت تو نہیں ہو گئے، اور اگر بنیامین کے بغیر سب واپس لوٹتے ہیں تو اپنے باپ کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ آخر کار سب سے بڑے نے کہا تم چلے جاؤ، میں نہیں جاتا، یا تو مجھے باپ اجازت دے دیں تو واپس جاؤں گا، یا اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرما دے۔ سب سے بڑے سے مراد یا تو شمعون ہے جو عقل و دانش میں سب سے بڑا تھا۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہودا ہی تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے سے بچایا تھا۔ اس نے کہا تم جا کر باپ کو بتاؤ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی، یعنی اس کی طرف چوری کو منسوب کر دیا گیا ہے۔ آپ بستی سے پوچھ لیں یا قافلے والوں سے پوچھ لیں، ہم سچے ہیں۔ ہمارے سامنے تو جو بات آئی وہی بیان کر رہی ہیں۔ بستی سے پوچھنے کا مقصد یا تو یہ ہے کہ لفظ اہل محذوف ہے، یعنی بستی والوں سے پوچھ لو، اور یا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانوروں، دیواروں وغیرہ سے پوچھئے، یقیناً آپ کو جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ بے شک آپ تو اکابر انبیاء اکرام میں سے ہیں۔ جمادات کو اللہ آپ سے کلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کوئی بعید نہیں، اور آپ کا یہ معجزہ ہوگا۔ یقیناً یہ جمادات بھی ہمارے سچے ہونے کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب علیہ السلام نے کہا تمہارے نفس نے تمہیں کچھ ہیلا بتا دیا ہے، پس صبر اچھا ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھ سے ملائے، بے شک وہی علم اور حکمت والا ہے۔ اور آپ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور ان کی آنکھیں غم میں سفید ہو گئیں اور وہ غصہ کھاتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کے کلام کو رد کیا اور فرمایا کہ تم یہ ہیلا بنا رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے مصر کا بادشاہ میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں اپنے پاس غلام بنا لے، جبکہ اس کے قانون میں یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو چوری کے الزام میں غلام بنایا جائے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر غم کھا رہے تھے، حالانکہ تازہ غم بنیامین کا تھا۔ اس کی ایک وجہ پہلے ذکر ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تھا کہ مصر کا عزیز یوسف علیہ السلام ہے، لیکن ابھی ظاہر کرنے کا وقت نہیں تھا۔ دوسری وجہ علامہ آلوسی نے یوں بیان فرمائی کہ اصل مصیبت و غم یوسف علیہ السلام کا ہی تھا، باقی غم اس کے اوپر مرتب ہو رہے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم ہی کافی تھا، ابھی تو وہی تازہ ہے، یہ اور غم اس پر مرتب ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ بنیامین اور یہودا کے متعلق تو ظاہر طور پر معلوم تھا کہ وہ زندہ اور سلامت مصر میں ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر کے بادشاہ ہونے کو ظاہر نہیں کرنا تھا، لیکن معلوم تھا۔ اسی لیے کہا یوسف پر افسوس ہے، خود بھی جدا ہے اور بنیامین اور یہودا کو بھی جدا کرنے کا سبب بن گیا۔ آپ علیہ السلام اسی غم میں بالکل خاموش رہنے لگے، جس طرح غصے سے بھرا ہوا شخص اپنے منہ پر خاموشی کی مہر لگا لیتا ہے، کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات زندگی رہی تو ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔